اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، کل شراب اور جوا کے سلسلے میں باتیں آئی تھیں۔ ابھی اس کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے جتنے فائدے ہیں ان فائدوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کا گناہ ہے، اس لیے اس سے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں حرام کی بات تو اس آیت میں نہیں کہی گئی، لیکن بعد کی آیتیں جو آئی اس میں شراب کو حرام کیا گیا اور جوا کو بھی۔ ابھی جو آیت کا حصہ تلاوت کیا اس کا ترجمہ یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہے آپ کے پاس آپ اسے خرچ کر دیجئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم ہماری ہدایات پر، ہماری آیات پر غور کر سکو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ سوال کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ابھی 3-4 دن پہلے اس پر گفتگو ہوئی ہے، یہ سوال آ چکا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہی بات تھی کہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کتنا خرچ کریں۔ خرچ کے سلسلے میں بار بار سوالات کی آخر کیا وجہ ہے؟ ایک سوال جب آ چکا ہے 2 آیات پہلے، 2-3 آیتوں کے بعد پھر وہی سوال۔ اصل میں دیکھیے، کمزور مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا تھا۔ ایک آدمی کے دل میں کمزوری ہوتی ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے تو بار بار سوال کرتا ہے۔ جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے، اس کے مالک نے اس سے کہا کہ فلاں کام کرو، تو وہ کام اس جیسا کام کرتا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے کیا؟ تو بار بار جو سوال پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کام کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں ابھی شرح صدر اس کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے کمزور مسلمانوں کی طرف سے انفاق کے بارے میں بار بار پوچھا گیا، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا کہ ہم آخر کتنا خرچ کریں، کوئی مقدار ہوگی نا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قُلِ الْعَفْوَ، اے پیغمبر آپ سے اگر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، آپ کہیے کہ جو زائد ہے آپ کے پاس آپ اس کو خرچ کر دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اگر یہ سوال پہلے مرحلے میں ہوتا، جسے وہاں پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں، تو کہا گیا تھا ما انفقتم من خیر، جو بھی مال آپ کے پاس ہے آپ اس کو خرچ کریں۔ کس کو خرچ کریں؟ للوالدین والاقربین، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اگر وہاں یہ بتا دیا جاتا کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ ان پر خرچ کر دیجئے، تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو جو ہیبت طاری ہو جاتی، ان پر آزمائش ہوتی بڑی کہ یار ابھی تو اسلام لائے ہیں اور اب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سارا مال جتنا بچا ہے وہ سب خرچ کر دو۔ تو ان کی ذہنی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ کیا خرچ کرو، پھر بعد میں چل کر کے یہ کہا کہ کتنا خرچ کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہے اپنی ضرورت سے، اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے تکمیل کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہاں سوال یہ ہے کس انفاق کی بات ہو رہی ہے؟ شراب کا ذکر آیا، اوپر جہاد کا تذکرہ آیا، پھر اس سے پہلے اشہر حرم کا تذکرہ آیا، پھر وہاں بھی مال خرچ کرنے کا تذکرہ آیا۔ یہاں پھر کس انفاق کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جس انفاق کی بات ہو رہی ہے وہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق۔ اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کا کلمہ سربلند کرنے کے لیے اگر آدمی کو اپنے مال اور اسباب خرچ کرنے پڑتے ہیں تو آدمی
اپنا مال خرچ کرے، کتنا خرچ کرے؟ جو زائد ہے اس کو خرچ کرے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو آیتوں کی تبیین کا کیا فائدہ ہے؟ کھول کھول کر کے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ہماری آیتوں پر غور کر سکو۔ جب آدمی غور کرے گا، اب دیکھیے اوپر جتنے سوالات تھے، ان سوالات پر یہ اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے۔ ہم نے یہ آیتیں کھول کھول کر کے بیان کی تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ کیا سوالات تھے غور و فکر کرنے کے لیے؟ سوال یہ ہے اشہر حرم کے متعلق تھا، سوال شراب اور جوا کے متعلق تھا۔ تم ان سوالوں کے ہمارے جوابات پر غور کر سکو، اس لیے ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ تتفکرون کے بجائے کوئی اور بھی لفظ آ سکتا تھا، تعقلون آ سکتا تھا تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم ایمان لاؤ، تؤمنون آ سکتا تھا، لیکن تتفکرون کا جو لفظ آیا قرآن مجید میں، اس سے معلوم کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ فکر کا ہوتا ہے، پہلا مرحلہ آدمی غور فکر کرتا ہے، پھر عقل میں بات آتی ہے تب تعقلون صحیح ہوتا، جب عقل میں بات آتی ہے پھر ایمان لانے کا مرحلہ آتا ہے تب تؤمنون صحیح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر غور کرنے کا فائدہ یہ بتایا تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اس لیے ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آگے بڑھا دیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے جو سوالات آئے تھے وہ یا تو دنیا سے متعلق تھے یا تو آخرت سے متعلق تھے۔ اشہر حرم کی پامالی کا مسئلہ تھا، دنیا کا مسئلہ تھا۔ دین کا مسئلہ تھا، انفاق کا معاملہ آیا تھا، خرچ کرنے کے بارے میں۔ شراب اور جوا کا مسئلہ آیا تھا، دنیا کا مسئلہ تھا۔ ہم نے تمہارے اندر ان سوالات کے تعلق سے جو بے رحمی دیکھیے دین کے اندر ذرا سی لاپرواہی ہو جاتی ہے نا، آدمی نری رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ذرا سی وہ ہو جاتی ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے، آدمی دنیا کا ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں معاملات میں رہنمائی کی، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی، تاکہ کھول کھول کر کے بیان بھی کیا اس کی آیتوں کو، اس کے مسائل کو، تاکہ آدمی غور و فکر کر سکے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوالات تھے، ان سوالات کا حاصل یا تو دنیا سے تھا یا تو دین سے تھا، اس لیے دنیا اور دین کے تعلق سے صحیح رہنمائی کرنے کے لیے، انسان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات پر غور فکر کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔